انگریز چلا گیا مگر مائک بیچارہ یہیں چھوڑ گیا۔ فاضل بریلوی ساری زندگی یہی پیغام دیتے رہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ اور پھر فاضل بریلوی عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر فرماتے ہیں کہ باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اور پھر فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور پھر فاضل بریلوی نے اس دور میں ادیان باطلہ کو، فرقہ باطلہ کو، گستاخان اولیاء کو، غداران خدا کو اور باغیان رسول کو للکار کر فرمایا تھا کہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ مولانا مفتی عبدالعلیم صاحب نے سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ میں اپنا خراج عقیدت پیش کیا اور مختلف گوشوں پر سیر حاصل گفتگو کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی زندگی پر روشنی ڈالی، تو ہم ان کی مقدس زندگی پر کیا روشنی ڈال سکتے ہیں؟ ان کی زندگی سے جو روشنی ہمیں ملی ہم اسی میں چلتے ہیں۔ یہ تو وہ فرقے ہیں گستاخ رسول جو قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اور آیت قرآنی پڑھ کر کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کی جو آیت تلاوت کی ہے میں اس پر روشنی ڈالوں گا۔ بولو بھائی، قرآن کی آیت پر کوئی روشنی ڈال سکتا ہے؟ یہ روشنی ڈالنے چلے تو قرآن نے ان کو ایسی ٹھوکر دی ہے کہ یہ ایسے اندھیرے گڑھے میں گرے ہیں کہ آج تک اس گڑھے سے نکل نہیں پائے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے، یہ روشنی ڈال رہے ہیں شروع اللہ کے نام سے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ جو ترجمہ انہوں نے کیا بسم اللہ کا، شروع اللہ کے نام سے، یہ اللہ کے نام سے انہوں نے شروع کیا یا شروع کے نام سے شروع ہو گئے؟ یہ تو شروع کے نام سے شروع ہو گئے، مگر اعلیٰ حضرت نے جب ترجمہ کیا۔ اچھا اب ایک بات بتائیے کہ جب یہ تو مردوں کے لیے ترجمہ ہو گیا، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے، کیا عورتیں ایسے ہی بولتی ہیں؟ ایک خاتون کیسے بولتی ہے؟ وہ تو یہی کہے گی نا، شروع کرتی ہوں میں، کرتا ہوں نہیں بولے گی۔ تو اب ان کے لیے مردوں کے لیے ترجمہ الگ چاہیے، عورتوں کے لیے ترجمہ الگ چاہیے، مگر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جو ترجمہ فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع،
اب مرد کہے تب بھی وہ بھی یہی کہے گا کہ اللہ کے نام سے شروع، عورت پڑھے تو وہ بھی یہی کہے گی اللہ کے نام سے شروع۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن کی آیات پر روشنی ڈالنے چلے تھے، قرآن پر روشنی ڈالنے چلے تھے، تو اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ کیا، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا۔ جب آپ نے دیکھا نہیں تو چلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ آج تک یہ دعا کر رہے ہیں سیدھا راستہ دکھا، اس کا مطلب آپ نے دیکھا نہیں ہے۔ مگر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ غوث سیدنا آقا کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھا راستہ چل کر دکھلا دیا۔ اب اس راستے پر صدیق اکبر چلے، فاروق اعظم چلے، عثمان غنی چلے، مولا علی چلے، غوث اعظم چلے، خواجہ غریب نواز چلے، شاہ جلال چلے۔ اب اس سیدھے راستے پر اولیاء چلے، یہ راستہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ اے اللہ ہم سیدھا راستہ تو دیکھ چکے، اے اللہ ہم سیدھا راستہ دیکھ چکے، اب تیری بارگاہ میں دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ چلا۔ چاہے کسی کا کٹے گلا تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ انہوں نے ترجمہ کیا سیدھا راستہ دکھا، اور اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرمایا سیدھا راستہ چلا۔ تو یہ قرآن پر روشنی ڈالنے چلے تھے تو ایسے اندھیرے گڑھے میں گرے ہیں کہ اس گڑھے سے آج تک نکل نہیں پائے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں میں جاتا ہوں وہاں لائٹ ضرور جاتی ہے۔ یہ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ امریکہ میں جہاں کبھی لائٹ نہیں جاتی، وہاں جب میں گیا تو لائٹ چلی گئی۔ ہالینڈ میں، یورپ میں جب میں تقریر کر رہا لائٹ چلی گئی، میں نے سوچا یا اللہ جہاں بہاری اور یوپی والا جائے گا وہاں لائٹ ضرور جائے گی، اس لیے کہ ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ تم یوپی کے ہو اور بہار کے ہو۔ اس لیے کہ بہار اور یوپی میں جب لائٹ جاتی ہے تو پتہ نہیں کب آئے گی، یہاں تو جلدی آ بھی جاتی ہے۔ بہرحال تو میں نے قرآن کریم و فرقان حمید کی ایک مشہور و معروف آیت مبارکہ کو تلاوت کیا ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ۔ آپ کا یہ مدرسہ ہے، یہ ادارہ ہے، یہ دارالعلوم ہے، یہ جامعہ ہے، کیا نام ہے آپ کے مدرسے کا؟ سراج نگر غوثیہ جلالیہ ممتازیہ سنیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ۔ تو اس مدرسے کے طلباء اور علماء یہاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دین و سنیت کا اور مسلک اہل سنت و جماعت کا اور بالخصوص مسلک اعلیٰ حضرت کا عظیم قلعہ بنا دے، اور یہاں سے دین و سنیت کی آبیاری ہوتی رہے۔ اس مدرسے کے طلباء پڑھتے ہیں تو جو علم پر پروان چڑھ جائے، جیسے حضرت مولانا شیخ عبد الکریم صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، یہ عالم ہیں، بڑے عالم دین ہیں، تو قرآن میں یہ تلاش کرے تو قرآن میں جو تلاش کریں گے وہ قرآن میں مل جائے گا، اس لیے کہ قرآن میں ہے۔ قرآن میں جو تم تلاش کرو گے وہ تم کو قرآن میں ملے گا، ضرور ملے گا، اس لیے کہ قرآن میں جو تم تلاش کر رہے ہو وہ ہے۔ اگر مولانا شبیر صاحب
یا مولانا عبد الکریم صاحب یہ تلاش کرے کہ میں پیدا کب ہوا تھا، تو قرآن میں ان کا مادہ تاریخ ولادت موجود ہے، قرآن میں ڈھونڈیں گے مل جائے گا۔ اگر آپ علم پر پروان چڑھ جائیں، قرآن میں آپ اپنا مادہ تاریخ ولادت ڈھونڈیں تو آپ کا مادہ تاریخ ولادت بھی قرآن میں موجود ہے، مل جائے گا۔ تو اعلی حضرت نے اپنا مادہ تاریخ ولادت اپنے والد سے نہیں پوچھا کہ میں کب پیدا ہوا تھا، اپنی والدہ سے نہیں پوچھا کہ میں کب پیدا ہوا تھا، قرآن کھولا، قرآن سے پوچھا کہ میں پیدا کب ہوا تھا، قرآن میں تلاش کیا۔ جب اعلیٰ حضرت نے قرآن میں تلاش کیا تو اعلیٰ حضرت کو مل گیا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ۔ اس آیت کے اعداد جوڑ لیجئے تو جو اس آیت کے اعداد ہیں وہی اعلیٰ حضرت کا مادہ تاریخ ولادت ہے۔ چلیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے اپنا مادہ تاریخ ولادت قرآن سے نکال کر دکھایا، بتایا، تو قرآن میں تو سب کچھ موجود ہے، جو ڈھونڈو گے وہ مل جائے گا۔ اور جو علم پر پروان چڑھ جائے، جو عالم ہو جائے، اگر وہ چاہے کہ میں اپنا تاریخ ولادت ڈھونڈ لوں تو قرآن میں اس کا بھی تاریخ ولادت موجود ہے، مل جائے گا۔ تو یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، اس میں اعلیٰ حضرت ہی کا کیا کمال ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنا مادہ تاریخ ولادت قرآن سے نکال کر دکھلا دیا۔ اس میں اعلیٰ حضرت ہی کا کیا کمال ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کی قسم کمال تو یہ ہے کہ اپنے مرنے کی تاریخ قرآن سے نکال کر دکھاؤ، اپنے انتقال کی تاریخ قرآن سے نکال کر دکھاؤ، اپنے وصال کی تاریخ قرآن سے نکال کر دکھاؤ۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں اگر یہ کمال بھی کسی کو حاصل ہے تو میرے امام احمد رضا کو حاصل ہے، اعلیٰ حضرت حاضر بریلوی نے۔ اعلیٰ حضرت نے بیٹھے بیٹھے قرآن کھولا، تلاش کیا کہ میرا انتقال کب ہوگا، میرا وصال کب ہوگا، میں دنیا سے کب رخصت ہوں گا۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے قرآن سے پوچھا تو قرآن میں مل گیا، کیا ملا؟ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ۔ اس آیت کریمہ کے آپ اعداد جوڑ لیجئے، جو اس آیت کریمہ کے اعداد ہیں وہی اعلیٰ حضرت کا مادہ تاریخ وصال ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اپنا مادہ تاریخ ولادت بھی قرآن سے نکال کر دکھایا ہے اور اپنا تاریخ وصال بھی قرآن سے نکال کر دکھلا دیا۔ لاؤ مجھے دکھاؤ دنیا میں کہ کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا انسان جو سالوں پہلے اپنے انتقال کی تاریخ، اپنے وصال کی تاریخ قرآن سے نکال کر بتلا دے۔ یہ کمال حاصل ہے تو اعلیٰ حضرت کو حاصل ہے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مجدد ہیں، مجدد۔ تو مجدد کا کام کیا ہوتا ہے، مجدد کا کارنامہ کیا ہوتا ہے؟ مجدد کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ باتیں جو دین میں داخل نہ تھیں، 100 برس کی طویل مدت میں وہ باتیں دین میں داخل ہو گئی ہیں، اور وہ چیزیں جو دین میں داخل تھیں
100 برس کی طویل مدت میں وہ باتیں دین سے نکل گئی ہیں، وہ چیزیں دین سے نکل گئی ہیں، تو مجدد کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو داخل نہ تھی وہ داخل ہو گئی ہے، جو داخل تھی وہ نکل گئی ہے۔ مجدد کا کارنامہ یہ ہوتا ہے کہ جو نکل گئی ہیں ان چیزوں کو دین میں شامل کر لیتا ہے، اور جو شامل تھی نکل گئی ہیں ان کو دین میں داخل کر دیتا ہے، اور جو دین میں برائیاں داخل ہو گئی ہیں وہ مجدد ان برائیوں کو دین سے نکال دیتا ہے۔ مجدد کا یہی کام ہوتا ہے، مجدد کا یہی کارنامہ ہوتا ہے۔ مجدد اپنے دور مجددیت میں یہی کار تجدید انجام دیتا ہے۔ تو علم غیب نبوت کا ماننا یہ دین میں شامل تھا، رسول اللہ کو حاضر و ناظر ماننا یہ دین میں داخل تھا، رسول اللہ کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنا یہ دین میں شامل تھا، نماز میں نبی کا خیال لانا یہ دین میں شامل تھا، رسول اللہ کو حیات النبی ماننا یہ دین میں شامل تھا۔ لوگ ادیان باطلہ، فرقہ باطلہ، گستاخان اولیاء، غداران خدا اور باغیان رسول علم غیب نبوت کے عقیدے کو دین سے نکالنا چاہتے تھے، حاضر و ناظر کے عقیدے کو دین سے نکالنا چاہتے تھے، حالانکہ یہ عقیدے دین میں شامل تھے۔ اس عقیدہ حاضر و ناظر کو لوگ دین سے نکال دینا چاہتے تھے۔ تو امام احمد رضا کا کارنامہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے رسول اللہ کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے لیے دلائل و براہین کے انبار لگا دیے ہیں۔ رسول اللہ کے علم غیب نبوت پر دلائل و براہین کے انبار لگا کر علم غیب نبوت کے عقیدے کو دین میں شامل کر لیا ہے، حیات النبی کے عقیدے کو دین میں شامل کر لیا ہے۔ اے لوگوں، گستاخ فرقے ان عقیدوں کو دین سے نکالنا چاہتے تھے، اور احمد رضا ان خوش عقائد کو دین میں شامل کرتے چلے جا رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت کا مقام یہ ہے، ان کا علم و فضل و کمال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ہمارے تمہارے سب کے اسلام و ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حاضر و ناظر کا عقیدہ یہ بریلی سے امام احمد رضا نے نہیں دیا تھا، یہ حیات النبی کا عقیدہ آج امریکہ بولتا ہے آگے بڑھو، چائنا بولتا ہے آگے بڑھو، انگلینڈ بولتا ہے آگے بڑھو، آج دنیا پڑھی لکھی دنیا بولتی ہے کہ آگے بڑھو، مگر بریلی کا بوریا نشین بولتا ہے آگے مت بڑھو، پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو۔ تو کتنا پیچھے ہٹ جائیں؟ 2 4 سال 10 سال پیچھے ہٹ جائیں؟ کہا نہیں۔ تو 100 200 سال پیچھے ہٹ جائیں؟ نہیں۔ کہاں پہنچ جائیں؟ اتنا پیچھے ہٹ جاؤ کہ دور آدم میں پہنچ جاؤ۔ آج جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ تو کلمہ سب پڑھتے ہیں، یہ کلمہ پڑھتے ہیں والا اور عقیدہ رکھتے ہیں تھے والا۔ یہ کلمہ پڑھتے ہیں ہمارا ہے والا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ تھے۔ جب یہ عقیدہ دیا گیا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مر کر مٹی میں مل جانے والا کہا گیا، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے حیات النبی ہونے پر ایسے دلائل و براہین کے انبار لگا دیے ہیں کہ آج تک دنیا بدعقیدیت تڑپ رہی ہے، پھڑپھڑا رہی ہے، مگر اعلیٰ حضرت کے دلائل کا وہ کوئی جواب نہیں لا پا رہی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ نہیں کر دیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں نا، تو وہ تو اپنے ساتھ ایک کلمہ لے کر آئے تھے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، مگر یہ کلمہ ان کی قوم نے پڑھا تھا،
ان کے زمانے میں پیدا ہونے والے انسانوں نے پڑھا تھا، مگر حضرت آدم جو کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ کون سا کلمہ ہے؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب دور آدم میں پہنچ کر اس کا ترجمہ کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت آدم نے یہی کلمہ پڑھا نا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کب؟ گویا حضرت آدم کہہ رہے ہیں کہ میرے زمانے میں ہیں، حضرت نوح کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں ہیں، حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں ہیں، حضرت زکریا کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں ہیں، حضرت یحییٰ کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں ہیں، حضرت داؤد کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں ہیں، حضرت یوسف کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں ہیں، حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں ہیں، حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں ہیں، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں۔ تو یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں، یہ حیات النبی کا عقیدہ، حاضر و ناظر کا عقیدہ، یہ عقیدہ انبیاء کا عقیدہ ہے، صحابہ کا عقیدہ ہے، تابعین کا عقیدہ ہے، تبع تابعین کا عقیدہ ہے، ان کے نائبین کا عقیدہ ہے، غوث اعظم کا عقیدہ ہے، شاہ برکت اللہ کا عقیدہ ہے، مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی کا عقیدہ ہے، حضرت مخدوم علاء الحق بڑھوی کا عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ چلتا چلا آ رہا تھا۔ اس پرانے عقیدے کو لوگ دین سے نکالنا چاہتے تھے، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے حاضر و ناظر ہونے پر دلائل و براہین کے انبار لگا دیے۔ تو یہ حاضر و ناظر کا عقیدہ یہ بریلی سے اعلیٰ حضرت نے ایجاد نہیں کیا ہے، بلکہ یہ پرانا عقیدہ ہے، انبیاء کا عقیدہ ہے، صحابہ کا عقیدہ ہے، تابعین کا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کو لوگ دین سے نکالنا چاہتے تھے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس عقیدہ حاضر و ناظر پر دلائل و براہین کے انبار لگائے اور دین میں شامل کر لیا۔ تو مجدد کا یہی کارنامہ ہوتا ہے، اور اعلیٰ حضرت مجدد ہیں۔ مجدد تو مجدد کو اپنے دور مجددیت میں یہ اختیار ہوتا ہے، اس کو یہ پاور ہوتی ہے کہ جتنے اولیاء اس مجدد کے زمانے میں ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے مجدد اسی مجدد سے فیض لیتے ہیں اور اسی مجدد سے وہ مستفیض ہوتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی صرف مجدد ہی نہیں ہے بلکہ مجدد اعظم ہے۔ تو انہوں نے اور حضرت سیدنا مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد فاروق سرہندی جو 11ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجدد کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ مجدد اگر چاہے تو اپنے زمانے کے تمام اولیاء کے سپرد کوئی اپنا کام کر سکتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت مجدد ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنے زمانے کے اولیاء کے سپرد ایک کام کیا۔ یہ نہیں کہا کہ میں تو کتابیں لکھتا ہوں، مجھے کتابوں سے حوالے تلاش کر کے بتاؤ۔ کتابوں سے حوالے تلاش کرنے کا کام اعلیٰ حضرت نے اپنے زمانے کے اولیاء کو نہیں دیا، بلکہ اعلیٰ حضرت نے اپنے زمانے کے اولیاء کو ایسا کٹھن کام سپرد کر دیا، فرمایا میرا دل تلاش کر کے لاؤ کہ میرا دل کہاں۔ کیا فرمایا؟ ارے اے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو، ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ یا اللہ، یہ کیسا کام دیا ہے۔ اب جماعت اولیاء نے سوچا کہ دل جائے گا کہاں؟ دل سینے میں ہوتا ہے۔ صدر احمد رضا پر نگاہ ڈالی، دل نظر نہ آیا۔ کہا یہ دل جائے گا کہاں؟ قلب احمد رضا جائے گا کہاں؟ یہی کہیں آس پاس میں ہوگا۔ آس پاس میں تلاش کیا، قلب احمد رضا نہ ملا۔ سوچا یہ جائے گا کہاں بریلی چھوڑ کر؟ پوری بریلی کو چھان مارا، احمد رضا کے دل کا پتہ نہ چلا۔ جماعت اولیاء نے آسمانوں کی وسیع البسط چھاتی پر نگاہ ولایت ڈالی،
آسمانوں کی بس چھاتی پہ نگاہ ڈالی، دیکھا قلب احمد رضا کا پتہ نہ چلا۔ یہ جماعت اولیاء نے کوہساروں میں تلاش کیا، ریگستانوں میں تلاش کیا، تلاش کرتے کرتے یہ جماعت اولیاء مکہ شریف پہنچ گئی، مکے کی وادیوں میں تلاش کیا، قلب احمد رضا کا پتہ نہ چلا۔ تلاش کرتے کرتے یہ جماعت اولیاء مکے کی گلیوں میں پہنچ گئی، مکے کے باغات میں پہنچ گئی، حرم کعبہ میں پہنچ گئی، حتیم کعبہ میں تلاش کیا، قلب احمد رضا کا پتہ نہ چلا۔ دیکھا جائے گا کہاں؟ مینا کی وادیوں میں تلاش کیا، عرفات کے میدان میں تلاش کیا، صفا اور مروہ پہ تلاش کیا، قلب احمد رضا کا پتہ نہ چلا۔ تلاش کرتے کرتے یہ جماعت اولیاء مدینہ شریف پہنچ گئی، مدینے کی گلیوں میں تلاش کیا، قلب احمد رضا نہ ملا۔ تلاش کرتے کرتے مدینے کے باغات میں پہنچ گئی، قلب احمد رضا نہ ملا۔ تلاش کرتے کرتے یہ جماعت اولیاء مسجد نبوی میں پہنچ گئی، مسجد نبوی میں تلاش کیا، قلب احمد رضا کا پتہ نہ چلا۔ تلاش کرتے کرتے یہ جماعت اولیاء گنبد خضرا کی چھاؤں میں پہنچ گئی، گنبد خضرا کی چھاؤں میں پہنچ گئی، روضہ رسول پر پہنچ گئی۔ دیکھا کہ قدم ہے ناز رسول پر احمد رضا کا دل لوٹ رہا ہے، قلب ہے ناز رسول پر۔ دیکھا کہ قدم ہے ناز رسول پر احمد رضا کا دل مچل رہا ہے، بس وہیں سے پکار اٹھے، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا دل تلاش کرنے کی برکت تھی کہ جماعت اولیاء کو روضہ رسول کی حاضری نصیب ہو گئی۔ یہ قلب احمد رضا تلاش کرنے کی برکت تھی، مگر وہ اعلیٰ حضرت ہیں، اعلیٰ حضرت۔ ایک دن اعلیٰ حضرت نے بیٹھے بیٹھے سوچا کہ میرا دل مدینے میں ہے، میرا دل قدم ہائے ناز رسول پر لوٹ رہا ہے۔ اپنے جسم پر توجہ فرمائی، دیکھا کہ جسم بریلی میں ہے، تو اعلیٰ حضرت اپنے ہی جسم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ جانو دل ہوش ہو چلتے رضا، سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بریلی غلط ہے، رہتے ہیں وہ عاشقوں کے سینے، رہتے ہیں وہ عاشقوں کے سینے میں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا دل اعلیٰ حضرت کا ایسا تابع تھا، مطیع و فرما بردار تھا کہ ایک دن اعلیٰ حضرت نے اپنے قلب کی کیفیت کو جاننا چاہا تو اپنے ہی دل کو، اپنے ہی قلب کو تنبیہ کے انداز میں متنبہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے دل یہ سلگنا کیا، اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ہے ظالم، کیا دھونی رمائی ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت کا اعلیٰ دل تھا، وہ اعلیٰ حضرت کا تابع تھا، مطیع و فرما بردار تھا۔ اعلیٰ حضرت نے اتنا کہا کہ جل اٹھ، عشق مصطفیٰ میں جل اٹھ، وہ جل اٹھا، وہ بھن گیا، وہ بھن کر کباب ہو گیا۔ پھر یہی اعلیٰ حضرت جو اپنے قلب کو جل اٹھنے کی تنبیہ فرما رہے تھے، جب اپنے قلب کی یہ کیفیت دیکھی تو اپنے قلب کی جب یہ کیفیت دیکھی تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے پھر فرمایا کہ جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق چشم والا، ارے کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے۔ اب دل کے کباب کی لذتیں کسی عاشق رسول سے پوچھو، کوئی عاشق رسول ہی دل کے کباب کی لذتیں بتائے گا۔
آج اعلی حضرت کا عرس آپ 105واں منعقد کر رہے ہیں. مولانا شیخ عبد الکریم صاحب نے اعلی حضرت کا 105واں عرس منعقد کیا آپ کے اس سراج نگر میں. جب عرس کرتے ہیں نا تو میں ان کا نام نہیں لوں گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عرس کرنا بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے. یہ عرس کرنا بدعت ہے. کہتے ہیں یہ عرس تو بریلی سے نکلا ہے، عرس تو بریلی سے مولانا احمد رضا نے نکال دیا ہے. عرس کی دین میں کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ شریعت میں عرس کرنے کی کوئی اصل نہیں ہے. دین میں عرس نہیں ملتا. کیا کہتے ہیں؟ عرس کرنا بدعت ہے. ایک بات بتاؤ، اعلی حضرت فاضل بریلوی پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ عرس اعلی حضرت نے بریلی سے ایجاد کر دیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اعلی حضرت کا 105واں عرس ہے نا. ایک بات بتاؤ کہ اعلی حضرت کی عمر کتنی ہوئی با اعتبار سن ہجری؟ تو اعلی حضرت کی عمر ہوئی با اعتبار سن ہجری 66 سال کی. کتنے سال کی ہوئی؟ اپنا جورے بولیں، جورے بولیں اپنا. کتنی عمر ہوئی اعلی حضرت کی؟ 66 سال. اور وصال فرمائے ہوئے عرصہ گزر گیا 105 سال کا. تو 105 اور 66 کتنے ہو گئے؟ 171. لوگ کہتے ہیں کہ مولوی حساب میں بہت کمزور ہوتا ہے. تو اعلی حضرت کو دنیا میں آئے اور دنیا سے گئے کتنا عرصہ گزرا؟ 171 سال. اعلی حضرت دنیا میں آئے اور دنیا سے گئے بھی 171 سال کا عرصہ گزرا ہے. ایک بات بتاؤ، حضرت شاہ جلال کا مزار آپ کے اسی سیالکوٹ میں ہے نا؟ یہ کتنے پرانے بزرگ ہیں؟ اس سال حضرت جلال کا کون سا عرس ہوا؟ سلہٹ میں 765. حضرت شاہ جلال کا عرس مبارک سلہٹ کی سرزمین پر 765واں عرس مبارک آپ کے سلہٹ میں منایا گیا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا احمد رضا تو اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے. آج آپ اعلیٰ حضرت کے پر اعتراض کرتے ہو کہ یہ عرس بریلی سے نکلا ہے، تیجا بریلی سے نکلا ہے، چھٹی بریلی سے نکلی ہے، 10واں بریلی سے نکلا ہے، 20واں 40واں چھمائی برسی عرس یہ سب بریلی کی ایجاد ہے. اس کی دین میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اصل نہیں ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ 765 سال پہلے تو بریلی میں مولانا احمد رضا پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. اور آگے بڑھیے، حضرت مخدوم علاء الحق پانڈوی کو آپ جانتے ہیں نا؟ تقریباً 800 سال پہلے، اس سال ان کا 835واں عرس منایا گیا. تو 835 سال پہلے بھی مولانا احمد رضا پیدا نہیں ہوئے تھے. مخدوم جہانگیر سمنانی کو جانتے ہو نہیں جانتے ہو؟ اس سال مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی کا جو عرس منایا گیا، جانتے ہو وہ کون سا عرس تھا؟ وہ 798واں غالباً ان کا عرس منایا گیا. تو 798 سال پہلے بھی مولانا احمد رضا پیدا نہیں ہوئے تھے. حضرت خواجہ غریب نواز کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ امسال حضرت سیدنا خواجہ خواجگاں سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کا کون سا عرس منایا گیا؟ بولے بھائی خواجہ کو مانتے ہو نا؟ قربان جاؤں خواجہ کے ماننے چاہنے والوں پر. کون سا عرس ہوا خواجہ غریب نواز کا؟ 715واں عرس.
تو 715 سال پہلے بریلی میں مولانا احمد رضا پیدا نہیں ہوئے تھے۔ ایک بات بتائیے، غوث اعظم کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ ان سال غوث اعظم کا کون سا عرس منایا گیا؟ قربان جاؤں، غوث اعظم کے شہدائیوں کے کون سا عرس تھا؟ 841واں عرس۔ تو اعلیٰ حضرت تو پیدا نہیں ہوئے تھے۔ بس یہی بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ ادیان باطلہ، فرقہ باطلہ، یہ آراس کے نام پر، تیجے 40ویں کے نام پر، چھٹی چھمائی برسی کے نام پر، عرس کے نام پر مسلمانوں میں کنٹروورسی پیدا کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بدعت ہے، اس کی دین میں کوئی اصل نہیں ہے۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو دنیا میں آئے، دنیا سے گئے 171 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ 765 سال پہلے حضرت شاہ جلال کو عرس سلہٹ میں کس نے منایا تھا؟ احمد رضا تو نہیں تھے۔ اجمیر میں خواجہ کو عرس کس نے منایا تھا؟ اعلیٰ حضرت تو پیدا نہیں ہوئے تھے۔ غوث اعظم کا بغداد میں عرس کس نے منایا تھا؟ اعلیٰ حضرت تو پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اے لوگوں، بڑی صفائی کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ عرس کرنا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے۔ اس سنت مصطفیٰ کو یہ ادیان باطلہ دین سے نکال دینا چاہتے تھے، تب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے عرس کی اہمیت کو مسلمانوں کے دلوں میں بیٹھایا، اور عرس کی اہمیت کو بیٹھا کر اعلیٰ حضرت جو ہیں وہ عرس پر دلائل و براہین کے انبار لگا کر اس کو دین میں شامل کرتے چلے جا رہے تھے، ایجاد نہیں کیا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہی قوم زندگی پاتی ہے جو مصطفیٰ کی سنت کو زندگی دیتی ہے، وہ قوم مٹ جایا کرتی ہے جو مصطفیٰ کی سنت کو مردہ کرنا چاہتی ہے۔ یہ ادیان باطلہ سنت مصطفیٰ کو دین سے نکالنا چاہتے تھے۔ اب وہ سنت کیا ہے؟ ہم تیجا کریں تو کہیں یہ بدعت، ہم 40واں کریں تو یہ کہیں بدعت، ہم 10واں کریں تو کہیں یہ بدعت، ہم 20واں کریں تو یہ کہیں یہ بدعت، ہم ایصال ثواب کی محفل کریں تو یہ کہیں بدعت۔ کوئی ہم نیک کام کرتے ہیں تو یہ بدعت کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ کیا آپ کے یہاں بدعت کی مشین لگی ہوئی ہے؟ بات بات میں آپ بدعت کا فتویٰ لگا رہے ہیں۔ بدعت کی تعریف کیا ہے؟ بدعت کی مختصر تعریف یہ ہے، اور یہ تعریف ہم نے نہیں کی ہے بریلی سے، اعلیٰ حضرت نے نہیں کی ہے۔ حق وہ ہوتا ہے جو سر پر چڑھ کر بولتا ہے۔ دیوبند سے جو بدعت کی تعریف کی گئی ہے، اپنی کتابیں اٹھا کر دیکھ لینا، اس میں بدعت کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ جو چیز زمانہ رسول میں نہ ہو، بعد میں ایجاد کی جائے، وہ بدعت ہے۔ تو مائک پہ تو آپ نہیں بولتے ہوں گے، ہوائی جہاز میں آپ سفر نہیں کرتے ہوں گے، ٹرین میں آپ سفر نہیں کرتے ہوں گے کہ زمانہ رسول میں نہ ٹرین تھی، نہ سائیکل تھی، نہ کار تھی، AT-20 بھی نہیں تھا، 35-65 کپڑا بھی نہیں تھا، تو آپ کیا پہنتے تھے؟ کہتے جو چیز زمانہ رسول میں نہ ہو، بعد میں ایجاد کی جائے، وہ بدعت۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ رابطہ عالم اسلامی سے پیسہ لا کر یہ خوبصورت مسجدیں آپ بناتے ہیں، بڑے بڑے مدرسے آپ بناتے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مسجد میں آپ ٹائل لگاتے ہو، تو یہ ٹائل لگانا کیا ہے؟ یہ مسجد میں پکی اینٹ لگانا کیا ہے؟ یہ بھی بدعت ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ لوگوں، رسول اللہ کے دور حیات میں جو مسجد تھی، جانتے ہو وہ کیسی مسجد تھی؟ کھجور کی چٹائی کی چھت ہوتی تھی اور کھجور کے دونوں کو ستون ہو جا کرتے تھے۔ ایسی مسجد تلاش کر کے لاؤ۔ یہ بہترین مسجد آپ بنا رہے ہیں۔ آپ بس میں سفر کریں گے تو لگژری کوچ میں، یہ لگژری کوچ رسول اللہ کے زمانے میں بن گیا تھا، ٹرینیں بن گئی تھی، کاریں بن گئی تھی، آپ یہ بھول گئے کہ یہ بھی تو بدعت ہے۔ اے لوگوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بھی فرماتے ہیں بدعت کی تعریف، تو اعلیٰ حضرت نے بدعت کی تعریف کیا فرمائی ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بدعت کی تعریف یہ فرمائی ہے کہ جو چیز رسول اللہ کی ظاہری حیات میں نہ ہو، بعد میں ایجاد کی جائے، وہ بدعت۔
اعلیٰ حضرت تو اور آپ سے آگے بڑھ کر بدعت کی تعریف کر رہے ہیں کہ جو چیز رسول اللہ کی ظاہری حیات میں نہ ہو. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اے لوگوں، یہ عرس کرنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، ایصال ثواب کرنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. ایک صحابی حاضر ہوئے رسول اللہ کی بارگاہ میں اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میں کون سا عمل کروں کہ میری والدہ کو ایصال ثواب ہوتا رہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مدینے میں پانی کی بہت کمی ہے، تم ایسا کرو کہ ایک کنواں کھدوا دو. ایک کنواں انہوں نے کھدوایا. جب کنواں تیار ہو گیا رسول اللہ کی بارگاہ میں پھر آئے، کہا حضور وہ کنواں تیار ہے. میرے مصطفیٰ اس کنویں پر تشریف لے گئے اور اس کنویں اتنی دیر میں حضرت سعد نے کچھ کھجوریں منگائیں اور کھجوریں کنویں کی فصیل پر رکھی. رسول اللہ تشریف لائے، کنویں سے پانی کھینچا گیا اور کنویں کی فصیل پر رکھا گیا. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ نے اپنے دستہائے ناز بلند فرمائے، تلاوت قرآن فرمائی اور تلاوت قرآن کے بعد اس کنویں کو ام سعد کے نام پر وقف فرما دیا. پھر تشریف فرما ہوئے بیٹھ گئے اور اللہ کے رسول نے کنویں کی فصیل سے کچھ کھجوریں تناول فرمائیں اور وہ کنواں جو حضرت ام سعد کے ایصال ثواب کے لیے کھودا گیا تھا، اس کنویں کا پانی میرے مصطفیٰ نے نوش فرمایا. آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایصال ثواب کا کھاؤ گے، تیجے 40ویں کا کھاؤ گے تو قلب سیاہ ہو جائے گا. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سعد کی ایصال ثواب کے لیے کنویں کا پانی نوش فرمایا ہے، کھجوریں بھی تناول فرمائی ہیں. تو یہ لوگوں میرے مصطفیٰ کا جملہ سنو. میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کھانے پینے کی چیز پر بسم اللہ پڑھ دی جاتی ہے اس میں شیطان شریک نہیں ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس کھانے پینے کی چیز پر بسم اللہ پڑھ دی جاتی ہے اس میں شیطان شریک نہیں ہوتا ہے. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ جس کھانے پینے کی چیز پر قرآن کی تلاوت کر دی جاتی ہے اس کو شیطان کے چیلے بھی نہیں کھاتے ہیں. اب اگر کوئی ایصال ثواب کی تبرک کو کھانے سے انکار کر دے سمجھ لینا کہ یہ ادھر والا ہے. رسول اللہ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ جس کھانے پینے کی چیز پر بسم اللہ پڑھ دی جاتی ہے اس میں شیطان شریک نہیں ہوتا ہے. اے لوگوں اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عرس مبارک اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا 105واں عرس ہم اور آپ سب یہاں منعقد کر کے جمع ہوئے ہیں، بیٹھے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سیدنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی برکتیں ہمیں اور آپ کو سب کو عطا فرمائے.